نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا نہیں جاتا۔ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا صدقة الفطر صاعا من شعير وتمر وزبيب ونصف ساع من بر أو قمح عن كل حر وعبد صغير وكبير أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، دوستوں، بھائیوں، پیارے بچوں اور خواتین اسلام، اللہ رب العزت نے آج ہمیں عید الفطر کا مبارک دن عطا فرمایا ہے، جو ایک مہینہ مسلسل مشقت اور مجاہدے کے بعد ملتا ہے اور ہمیں ملا ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے فرض کیے، پہلے ہی روزے سے جنت کو سجایا، مالک یعنی جہنم کے داروغہ سے جہنم کے دروازے بند کرا دیے، روزانہ جنت سجائی جانے لگی اور روزانہ لاکھوں لوگوں کے لیے جہنم سے نجات اور خلاصی کا پروانہ دیا جانے لگا، روزے داروں کی روزی میں برکت ہونے لگی، ہر مومن کا رزق بڑھا دیا گیا۔ 30 دن کے بعد اب ہم اسی شکرانے کے لیے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں، دربار میں حاضر ہوئے تاکہ ہم اس رب کائنات کا، اس رب ذوالجلال کا شکر ادا کریں
جس نے ہمارے لیے رمضان میں بے شمار حد اقصا سے باہر نعمتیں عطا فرمائی تھی، اور پھر اللہ کا حکم ہوا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ہر مسلمان اپنے چھوٹوں کی طرف سے اور اپنی طرف سے صدقہ فطر عطا کرے۔ صدقہ فطر کا نصاب زکوٰۃ کے نصاب کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس میں ضرورت سے زائد جتنی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو کاؤنٹ کر کے شمار کر کے مالدار مانا جاتا ہے۔ مثلا ہمارے پاس 10 جوڑے کپڑے ہیں، تو 10 میں سے 3 یا 4 جوڑے کپڑے ضرورت کے مانے گئے ہیں شریعت میں، اور اس کے علاوہ غیر ضروری جو گھر میں برتن وغیرہ استعمال ہوتا ہے وہ ضرورت ہے، جو رکھے ہوئے ہیں وہ غیر ضرورت، بستر جو استعمال ہوتا ہے وہ ضرورت، مہمان آ گئے جو استعمال ہو گیا وہ ضرورت، بقیہ جو نہیں استعمال ہوا وہ بلا ضرورت۔ تو اس طریقے سے تقریباً ہر مسلمان صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ اس کو لوگ زکوٰۃ سے جوڑتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس وجہ سے تقریباً ہر مسلمان کے اوپر صدقہ فطر لازم ہو جاتا ہے۔ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنے کا اس کا وقت ہے، عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیں۔ اگر عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کیا تو اس کا وقت ختم ہو گیا۔ جیسے ظہر کی نماز کا وقت عصر تک ہے، عصر کا وقت آ گیا تو ظہر کی نماز ختم ہو گیا، اس کا وقت اب قضا کرنی پڑے گی اسے۔ ایسے ہی نماز کی طرح عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر کا وقت ہے۔ صدقہ فطر کا وقت ختم ہو جاتا ہے جب نماز عید پڑھ لی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد پھر بھی ذمے میں رہتا ہے، اب قضا ہوگی۔ جیسے نماز کا وقت ختم ہو گیا تو وہ ذمے میں رہتی ہے، اس کو اب قضا کرنا ہے۔ ایسے صدقہ فطر کی اب قضا ہوگی، وہ بغیر ادا کیے ہوئے ادا نہیں ہوگا۔ لہذا ہر آدمی اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے جن کی کفالت وہ کرتا ہے صدقہ فطر ادا کرے۔ نصف سا 1.25 کلو کے قریب جو گیہوں ہے یا اس کی قیمت ہے اس سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ آج کا اسپیشل حکم ہے، خاص حکم ہے، تاکہ امت کے اندر بیلنس پیدا کیا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اور امت کو اس کا حکم دیتے ہیں۔ عید کے دن خوشی پیسے سے نہیں ہوتی، خوشی زیادہ ایک دوسرے کے ملنے سے نہیں ہوتی، بلکہ صدق اور صفائی سے ہوتی ہے۔ دل صاف ہو تو خوشی محسوس ہوتی ہے، صفائی شفاف ہو آدمی تب جو ہے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ آج ہم لوگوں کے چہرے جو بگڑے ہوئے رہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اندر سے دل صاف نہیں، اندر بغض اور نفرت بھری ہوئی ہے، اور جب اندر بغض بھرا ہوا ہے، نفرت بھری ہوئی ہے، تو اوپر سے جو ملتے ہیں تو وہ اوپر والی چیز ہمارے اندر کیونکہ جاگوری نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارا دل آئینہ ہے۔ المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ تو اب ایک مومن دوسرے مومن کے سامنے کھڑا ہو جائے تو اس کے درد کو محسوس کرے، اس کی خوشی کو محسوس کرے،
لیکن ہمارے دل کے آئینے کے اوپر گوبر، مٹی، گندگی لگی ہوئی ہے۔ اب اس کی وجہ سے آئینے میں بھی تھوڑا سا گرد غبار رہتا ہے تو کپڑے سے صاف کرتے ہیں، تب دیکھتے ہیں چہرہ صاف نہیں دکھ رہا ہے۔ اور ہمارا حال یہی ہے کہ دل کا جو آئینہ ہے اس میں طرح طرح کی باتیں بھری ہوئی ہیں، طرح طرح کی پرانی یادیں، پرانی چیزیں یاد کر کے آدمی آتا ہے تو اس کو عید کی بھی خوشی نہیں ملتی۔ آج سے 50-60 سال پہلے کا یہ ماحول تھا کہ عید کا چاند نکلتے ہی لوگ اس کوشش میں رہتے تھے کہ ذرا اپنے خاندان کے رشتہ داروں سے، چچا سے، بھتیجے سے اور دور نزدیک کے رشتہ دار، دادا سے اور جو جن سے بات چیت بند ہے ان سے گفتگو شروع کی جائے۔ پورا تانتا بجا رہتا تو اس کے پاس جا رہے ہیں، اس کے پاس جا رہے ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں۔ ابھی یہ سب چیزیں ختم ہو گئی۔ کیوں ختم ہو گئی؟ اس لیے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی بڑائی ہمارے اندر ٹوٹ کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم کو جوڑ پیدا کرنا ہے تو ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سامنے والے سے چھوٹا سمجھے۔ یہاں تک کہ اگر 10 آدمی ہیں تو یہ خود کو 9 آدمیوں سے چھوٹا سمجھے، اور وہ جتنے 9 ہیں وہ اپنے سامنے والے 9 آدمیوں سے خود کو چھوٹا سمجھے۔ تو اس طریقے سے ہر آدمی کا دل صاف ہوگا، اور جب صاف ہوگا دل تو پھر محبت اندر جاگوزی ہوگی، صدق اور صفائی ہوگی، اور وہ خوشی چہروں پر نمایاں ہوگی، اور وہ سچی خوشی کہلائے گی۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ، ہر قوم کی عید ہوتی ہے، وَهَذَا عِيدُنَا، اور یہ ہماری عید ہے۔ ہماری عید میں ہم نے اپنے پڑوس کو، اپنے رشتہ دار کو، غریبوں کو جو انتظام نہیں کر سکتے تھے ان کو ہم نے اپنا صدقہ فطر ادا کر کے اپنے ساتھ شریک کیا کہ ہم بڑے نہیں ہیں، تم بھی ہمارے لیبل پہ ہو جاؤ اور آؤ سب لوگ مل کر کے ہم خوشی مناتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے دل کو صاف کیا۔ دل کو صاف کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ دل کی صفائی کس طرح ہوتی ہے؟ دل کی صفائی کے لیے اعمال ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ شکر کا مطلب ہے جتنی نعمتیں ہیں وہ اللہ کی طرف پھیرے۔ اللہ نے مجھے صحت دی ہے، اللہ نے مجھے عافیت دی ہے، اللہ نے مجھے ایمان کی دولت دی ہے، اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، اللہ نے مجھے بزنس دیا ہے، اللہ نے مجھے دولت دی ہے، اللہ نے مجھے آنکھ کی دولت دی ہے، پیر کی دولت دی ہے، ہاتھ کی دولت دی ہے۔ پورا بدن پیر کے اوپر رہتا ہے، اگر پیر تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت چھن گئی۔ تو ان نعمتوں کو سوچنے اور اس کو اللہ کی طرف محول کرنے کا نام ہے شکر، اور اپنی طرف محول کرنے کا نام ہے تکبر۔ قارون کیا تھا؟ قارون یہی کہہ رہا تھا یہ جو دولت ہے یہ دولت میں نے کمائی، اور اسی کو اگر پھیر دیتا کہ یہ دولت اللہ نے دی تو اس کا تو شکر ادا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان کی ہم کو دولت دی ہے، وہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ اس دولت کی اس اہمیت اور اس کا اندازہ ہم کو نہیں ہے، نہ ہمارے بچوں کو ہے، نہ ہماری بچیوں کو ہے۔ وہ بہت آسانی سے جو دنیا کی دولت ہے اس کا لالچ دیا جائے تو چھوڑ دیتے ہیں، ارتداد ایمان چھوڑ دیتے ہیں۔ ارتداد اسی لیے پھیل رہا ہے کہ ذرا سا لالچ دیا، تم کو فلیٹ دے دیں گے، ساتھ میں رہیں گے، گھومنے کے لیے فلائٹ سے چلیں گے۔ اس طریقے سے ہماری مسلم بچیاں غیر مسلم کے ساتھ چلی جا رہی ہیں، ان کو ایمان کی دولت کی اہمیت معلوم نہیں۔ ایمان کی دولت کیا ہے؟ ایمان کی دولت یہ ہے کہ جس کے پاس ایمان ہے، تھوڑا بھی ایمان ہے، یعنی
बहुत ही मध्यम हो गया है। ईमान किसका नाम है? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअथ बअदल मौत, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये ईमान चाहे धुंधला हो गया हो लेकिन मानता है, अल्लाह को मानता है, फरिश्तों को मानता है, मरने के बाद हमारा हिसाब होगा उसको मानता है, सारे नबियों को मानता है, किताबों को मानता है, नमाज रोजा जितने अहकाम है सब मानता है, करता नहीं है लेकिन मानता है, ईमान है। तो जिसके पास भी ईमान है वो जन्नत में, हमेशा की जन्नत में जाएगा। चुनांचे अगर उसके आमाल सही नहीं है, उसकी आमाल की सजा के लिए उसे जहन्नम में डाला जाएगा और जहन्नम में डालकर जब उसकी सजा पूरी हो जाएगी, जैसे दुनिया में पेपर क्लियर करना होता है, ऐसे गोया कि जहन्नम में डालना, अल्लाह ताला पेपर क्लियर कराएंगे, उसके बाद उसे जन्नत में आना है। चुनांचे मिशकात शरीफ की हदीस है कि अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाएंगे कि ऐ नबी, आप जहन्नम की तरफ जाइए। जहन्नम में जाएं, कैसे जाएंगे वो वहां का मामला है, यानी जाके देखें कौन कौन ईमान वाला है, कौन कौन आपका उम्मती है, आप पहचान करके उनको आप जन्नत में ले आइए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएंगे, देखेंगे, एक आदमी के लिए वो ईज़ा का सबब होगी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला उसकी तपिश वगैरह खत्म करेंगे, जिस तरह भी जाएंगे। ये मुतशाबिहात में से है, लेकिन जाके पहचानेंगे कौन है, कैसे है, और सबको पहचान करके जन्नत में लाएंगे। अल्लाह ताला पूछेंगे सबको, आपने जो ईमान वाला था, उम्मती था, उसको आपने पहचान करके जन्नत में पहचान लिया आपने और उसको जन्नत में ले आए? हुजूर कहेंगे हाँ ले आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेंगे नहीं, अभी और जाओ, अभी और ईमान वाले हैं, उनको पहचानो और पहचान करके उनको जन्नत में आप लाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जाएंगे, फिर जा करके पहचानेंगे और अल्लाह ताला अब और बसीरत देंगे, उस बसीरत से पहचान करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वाले को फिर जो है जन्नत में लाएंगे, क्योंकि हर ईमान वाला जन्नत में जाएगा। और जन्नत जो बार बार कहा जा रहा है कि जिसको यकीन ना हो मरने को मत मरे, मरना ही पहला पुल है, इसका मतलब है सारी चीजें आगे आने वाली, वरना ये तय कर ले कि मैं नहीं मरूंगा। अल्लाह का ऐलान है कुल्लु मन अलैहा फान कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, एवरीवन हैज टू टेस्ट डिमाइस, ये फैक्ट है। लिहाजा ये ऊपर से नहीं सोचना, कब्र में जाते हैं दफन करने और देखते हैं कि कल को ये मेरे साथ जो है, तुम कब्रिस्तान में जाते हैं, कल को ये मेरे साथ घूम रहा था, टहल रहा था, अब मैं भी जा करके जल्दी से नमाज शुरू करता हूँ, और उसके बाद आते ही दुनिया की ख्वाहिशात में गुम हो जाता है। मरते लोग हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं, लेकिन इस इंसान की शहवात, इंसान की लज्जतें, दुनिया की लज्जतें उसको भुला देती हैं। बहरहाल इस तरीके से अल्लाह के रसूल तीसरी बार जाएंगे और अल्लाह ताला कहेंगे पहचान करके इनको आप जन्नत में लाइए। अल्लाह के रसूल तीसरी बार जा करके जो भी ईमान वाला होगा, मोमिन होगा, पहचान करके बहुत कोशिश करके जितने भी होंगे, कोई अलामत सुन्नत की होगी, पहचान की होगी, अल्लाह के रसूल उस तरह पहचान करके उसको जन्नत में लाएंगे। अब अल्लाह ताला से पूछेंगे कि सब आ गए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे हाँ सब आ गए, मैंने सबको जो है पहचान करके मैं ले आया जन्नत में। अल्लाह ताला कहेंगे मेरे नबी नहीं, अभी बहुत सारे लोग हैं जो मुझ पर ईमान रखते थे और अब मैं उनको पहचान करके लाऊंगा। तो अल्लाह ताला, ये बाकायदा मिशकात शरीफ की हदीस है, बाकायदा अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने तौर पर जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते थे उनको निकाल करके फिर जन्नत में लाएंगे। अब अपने इल्म की वसाअत की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जब जन्नत में ले आएंगे तब जो है अब जहन्नम ईमान वाले से खाली हो गई, ईमान वाले से खाली हो गई। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत मौत को एक बछड़े की शक्ल में दे देंगे और उसके बाद उसको ज़बह कर देंगे।
ایسی جگہ پہ بیٹھیں گے جہاں سے جنتی بھی دیکھ رہے ہوں گے، دوزخی بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور اعلان ہوگا کہ یہ موت اب کسی کے پاس نہیں جا سکتی، موت کو آج خود موت آ گئی۔ اب جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا، اور جو جہنم میں ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو معاملہ آگے کا ہے، اور ہر آدمی ایسا نہیں کہ بڑھاپے میں 80 سال کے بعد ہی انتقال ہوتا ہو۔ بچہ پیٹ میں بھی ایکسپائر ہو جا رہا ہے، 2 دن میں بھی ایکسپائر ہو جا رہا ہے، 2 ہفتے میں بھی ایکسپائر ہو جا رہا ہے، 2 مہینے میں بھی ہو جا رہا ہے، 2 سال میں بھی ہو جا رہا ہے، 10 سال میں بھی ہو جا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے کہ تاکہ تم کو معلوم ہو میں ہوں، اور میرا نظام اس دنیا میں نافذ ہے، میں چلا رہا ہوں۔ لہذا آج ہم کو اسے ایمان کی امپورٹنس اور بلیف ان اللہ کی سگنیفیکنس، خدا پر ایمان رکھنے کا امپورٹنس اس کا ہونا، عام ہونا، یہ ہم کو دل میں بیٹھانا ہے، اور اپنے بچوں کو بچیوں کو ہم کو یہ بتانا ہے۔ نہیں تو ارتداد کی، اسلام چھوڑنے کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ہمارے ہی خاندان کے لوگ، ہمارے ہی بچے ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جا رہے ہیں۔ ایمان اسی لیے بہت سب سے زیادہ ضروری ہے کہ کم سے کم ایمان رہے، اور اس میں جو بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے وہ ہے موبائل۔ موبائل بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے۔ موبائل کے ذریعے دوستیاں ہو رہی ہیں، موبائل کے ذریعے طرح طرح کے فوٹو دیکھے جا رہے ہیں، نیکڈ پکچرز دیکھے جا رہے ہیں۔ اور موبائل کیا ہے؟ موبائل آگ کی طرح ہے، آگ کی طرح۔ آگ سے کھانا پکا لو اور معزز مہمانوں کو کھلا دو۔ معزز مہمانوں کو کھلایا ہم نے، تو اس کے بعد جب معزز مہمان کھانا کھا لیں گے تو وہ تعریف کریں گے آگ کی، بہت اچھی آگ ہے، شاندار بریانی کھلایا، شاندار ٹیسٹی کھانا تھا۔ نہیں، آگ کے ذریعے جس نے کھلایا پکایا اس کی تعریف ہوگی۔ اٹ از اپ ٹو یوزر۔ آگ کے ذریعے استعمال کرنے والے کی تعریف ہو رہی ہے۔ پتہ چلا کہ یوز کیا کس کے لیے؟ مہمان کے لیے، معزز مہمانوں کے لیے، اور اسی آگ سے پڑوسی کا چھپر ہم نے جلا دیا، ہلاک کر دیا، کسی کو پکڑ کر کے زندہ جلا دیا۔ اب زندہ ہم نے جلا دیا تو کوئی نہیں کہے گا آگ بہت نالائق ہے، آگ نے جلا دیا۔ نہیں، جس نے استعمال کیا اس کو جو ہے بلیم کیا جائے گا۔ اٹ از اپ ٹو یوزر کہ اسی نے آگ لگائی ہے، اسی نے خرابی پیدا کی ہے، اس کو پکڑو، اس کو اریسٹ کرو۔ تو آگ جیسے بہت پہلے بنی تھی، اٹ از اپ ٹو یوزر۔ اچھا استعمال کیا تو استعمال کرنے والے کی تعریف ہوتی ہے، برا استعمال کیا تو برا استعمال کرنے والے کی جو ہے پکڑ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے موبائل ہے، اب اسی آگ کی مثال ہے۔ اٹ از اپ ٹو یوزر۔ ہم نے اس کو استعمال کیا، AI کوسچن پیپر سیٹ کر رہے ہیں، اپلیکیشن لکھ رہے ہیں، بہت سارے سوالات منگا رہے ہیں، اس سے پوچھ رہے ہیں، اکاؤنٹ ہے، اس میں پیسے ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ پوزیٹو پہلو ہے۔ اس پوزیٹو پہلو ابھی استعمال کرنے والا ہے تو وہ کہیں گے کہ اچھا، بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھا موبائل نہیں ہے، وہ اچھا آدمی ہے، اس وجہ سے یہ مثبت انداز میں استعمال کر رہا ہے۔ اور ایک آدمی ہے، اس کا استعمال جب کھولا جب نیکڈ پکچرز کھول رہا ہے، جب کھولا جب بری چیزیں ہی دکھائی دے رہی ہیں، جب کھولا تو چادر کے نیچے لے کر کے بیٹھا ہے، اپنی جوانی کو خراب کر رہا ہے، نہیں سمجھ رہا ہے، اور طرح طرح کی دوستیاں کر رہا ہے، اس کو لاکھ سمجھاؤ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ برائی موبائل کی طرف نہیں، اب اٹ از اپ ٹو یوزر، کیونکہ اتنا ضروری ہو گیا ہے تو اٹ از اپ ٹو یوزر۔ آگ کی طرح پہلے آگ تھی اور اسی کو دیکھ کے یہ بنایا، لہذا اب جو ہے یہ جب یوزر کے اعتبار سے ہے تو پھر ہم کو صحیح کرنا ہے۔ اب رہی بات یہ بچے کو دینا، تو آگ اگر ہاتھ میں بچہ لے لے تو سوچیں گے کھانا بنائے گا، نہیں، بچے کو آگ کے پاس نہیں جانے دیتی۔ جیسے چھری ہے، چھری استعمال کر، سبزی کاٹو، رسی کاٹو، کوئی جو ہے بنڈل بنانا ہے اس میں استعمال کرو، اور طرح طرح کی اچھی چیزیں، مثبت چیزیں اس سے کاٹیے، اور اس کے بعد کسی کے پیٹ میں ڈال دو، کسی کا گلا کاٹ دو، کسی طریقے سے یہ چھری ہے۔
दोनों इसके पहलू हैं। लेकिन आप और हम देखते हैं कोई छोटा बच्चा है, छुरी लिए हुए है, तब क्या कहेंगे, अरे उससे छीनो, भले से उसके मुस्बत पहलू है लेकिन उससे छीनो जल्दी, वो समझ नहीं रहा है, वो पता नहीं क्या कर देगा। हालांकि अभी और भी समझदार हो गया तब भी कहते हैं ले लो उसको। और इस्लाम में यही है कि इस्लाम में किसी को छुरी ऐसे पकड़ के नहीं दे सकती, बल्कि वहां रख दो, उसके बाद वो उठाए। तो इस तरीके से मोबाइल बहुत ही ज्यादा जो है गलत रोल अदा कर रहा है, और इसमें हम मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका, नौजवान बच्चों का वो मुर्तद होते चले जा रहे हैं। और इस्लाम की अहमियत, ईमान की अहमियत यह है कि उनको हम इर्तिदाद से बचाएं, हमेशा के लिए उसको जन्नती बनाएं और उसको जहन्नम से बचाएं। अब बचाने में ये मसला होता है कि आपस में बोझ, अदावत भरी हुई है, एक आदमी बर्बाद हो रहा है, कौन है जो बर्बाद? मैं तो नहीं बर्बाद हो रहा हूं, कौन है जो बर्बाद? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सिल मन क़तअक, जो तुमसे ताल्लुक तोड़े उससे जोड़ो। ये नहीं कि उसकी एक बात याद किए हुए हैं लिहाजा अब उससे जोड़ने का काम नहीं कर रहे, वो बर्बाद हो, उसका बच्चा बर्बाद हो, उसका घर बुलडोज हो, हमको बोलने की जरूरत नहीं, अगले दिन हमारा ही घर बुलडोज होने जा रहा है। इसकी वजह से कि हमने नफरत रखी है और धीरे 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 पर जो है मुल्क का निकालते चले जा रहे हैं, और मुल्क जो है बेगैर ताकत के हो जा रहा है। तो ये नफरतें हमको निकालनी होंगी, उसकी जगह मोहब्बत रखना होगा। और अगर ये नहीं मोहब्बत रखेंगे तो ये बच्चे हमारे समाज के, हमारे सोसाइटी के बर्बाद होते चले जाएंगे। और दिल में मोहब्बत होती है, दिल में राहत होती है, दिल में उल्फत होती है। एक आदमी के पास तमाम तरह का सामान मौजूद है, हर तरह की आसाइश का सामान मौजूद है, और गर्मी का मौसम है तो गर्मी के सामान, सर्दी का मौसम है तो सर्दी के सामान मौजूद है, हर तरह की उसको आसाइश है, घर है, बच्चे है, दुकान है, कमाने वाला है, सब कुछ है, लेकिन उसके खिलाफ अरेस्ट करने का वारंट है। कब आ जाए कुछ पता नहीं। अब आप और हम बताएं कि दिल उसका मुतमईन नहीं है तो सारी आराम की चीजें उसके लिए बेकार हैं। कुछ आराम उसको नहीं है, क्योंकि आराम यहाँ होता है। अब इस आराम के लिए हमने दिल को गंदा कर रखा है, दिल को तरह तरह से फंसा रखा है, मुख्तलिफ उलझनों में फंसा रखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इसको आराम देने के लिए अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, सुनो अल्लाह की याद से दिलों को इत्मीनान होता है। आज हमारे नौजवान बच्चे और हम मर्द और औरतें सारे लोगों को क्या है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ ले अल्लाह ताला उसको 10 मर्तबा रहमतें भेजते हैं, रहमत से सुकून मिलता है। अब इधर उधर फिरते हैं, अगर वो तय कर लेते हैं कि दिन भर में इंशाअल्लाह मैं 1000 मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ूंगा, तो उस दरूद शरीफ की बरकत से, जिक्र की बरकत से दिल को सुकून मिलेगा। अगर वो सोच लें कि दिन भर में 1000 मर्तबा कलमे तौहीद पढ़ूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ूंगा, तो दिन भर में 1000 मर्तबा हो जाएगा, दिल को सुकून मिलेगा। तीसरा कलमा अगर पढ़ते हैं और तो उनके दिल को राहत और सुकून मिलेगा, और जो है जो परेशानी है, बेचैनी है, वो खत्म होगी। और आजकल की तस्वीर आ गई, हाथ में इस तरह लेकर के हम चलते रहें और अपने दिल को सुकून हासिल कर सकते हैं, और हमारा टाइम बजाय मोबाइल के हमारी तस्वीर में लगेगा, और इस तरीके से हमारे दिल को सुकून मिलेगा। और हमारे दिल को जब सुकून मिलेगा तो दिल आईना हो जाएगा। आईना जब हो गया तो ऐसी चीजें हमारे दिल में आएंगी जो अल्लाह ताला किसी और के लिए फैसला की होंगी, और वो दिल में बहुत मर्तबा ऐसे आती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये खैबर फतह नहीं हो रहा है, बहुत दिन हो गया, और ये जो है किले कमूस है, इसमें एक बहुत मोटा पहलवान है और उससे खैबर फतह नहीं हो रहा है, तो कल को मैं झंडा दूंगा एक ऐसे आदमी के हाथ में जिसके जरिए से खैबर फतह हो जाएगा। रात में सब इंतजार कर रहे हैं, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोच रहे मुझे को मिलेगा, मैं तो बहुत बहादुर हूँ, शैतान मुझे देख करके रास्ता बदल देता है, सब लोग ऐसे सोच रहे थे। और इधर सुबह को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाया और झंडा उनको दिया। और इधर जो है रोजाना दिन में 8 बजे 9 बजे लड़ाई होती थी,
اور قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا. مرحب پہلوان ادھر روزانہ رات میں سوتا تھا, صبح اٹھ کر کے لڑائی ہوتی تھی. تو رات میں سویا تو اس نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ ایک ببر شیر دوڑا آ رہا ہے اور آ کر کے اس کے بدن کو چیر پاڑ دیا, اور اس کے بعد چیر پاڑ دیا. نیند کھل گئی تو وہ ڈرا سکتا ہے کیا ہو رہا ہے, اور صبح جو لڑائی ہوگی تو اپنے بال بچوں کو جو خواب نہیں بتایا, لیکن خواب جو ہے جب اس طرح کا کوئی دیکھتا ہے تو دماغ میں گردش کرتا رہتا ہے. تو گردش کرتا رہا, اور اس کے بعد پھر کیا ہے, صبح ہو گئی. صبح کو 8-9 بجے جب لڑائی کا ٹائم ہوگا تو ادھر حضور نے حضرت علی کو جھنڈا دے رکھا ہے, اور ادھر مرحب پہلوان. کہتے ہیں کہ 1000 پہلوان کی طاقت اس کے اندر اکیلے تھی, جو بھی ہو یعنی بہت طاقتور تھا. چنانچہ یہ آیا ادھر سے سامنے سے, ادھر سے حضرت علی بالکل شریر بدن کے پتلے دبلے. وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا تم مجھ سے لڑے ہو جاؤ, دوسرے کو بھیجو, تم سے نہیں لڑائی ہوگی, میری جو ہے توہین ہے. حضرت علی نے کہا میں ہی لڑوں گا, تم آؤ نا مقابلہ کرو. کہا نہیں تم سے میں نہیں لڑوں گا, میری توہین ہے اس میں. 3-4 بار اس طرح کہتے حضرت علی نے کہا کہ تھوڑا سا قریب آؤ. کہاں آتا ہوں. حضرت علی بھی قریب گئے. حضرت علی نے اس کو کہا کہ رات کا خواب یاد ہے؟ وہ بوچکا رہ گیا. رات کا خواب تو میں نے کسی کو بتایا نہیں, ان کو کیسے پتا چلا؟ تو وہ دل آئینہ تھا. پڑھ کر کے عربی میں شعر پڑھ کر کے بتایا, انا الذی سمتنی امی حیدرا. وہ رات میں جو تم نے شیر دیکھا دوڑتے ہوئے آ رہا ہے وہ پورا یہ بتا رہے, حالانکہ خواب وہ دیکھا ہے. انا الذی سمتنی امی حیدرا, وہ میں ہی شیر ہوں دوڑ کر کے جو آ رہا تھا. میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے. کلیہ غابات کریہ المنظرا, جیسے جنگل کا دہاڑتا وہ شیر, وہ میں ہی آ رہا تھا. پورا خواب دل پہ چھپ گیا. یہ آئینہ تھا, دل نفرت نہیں تھی کسی سے, تو وہ پورا خواب اس کا چھپ گیا, اس لیے بتا دیا. اب تو ویسے وہ آدھا ہو گیا, اب لڑائی کیا کرے گی, ان کو کیسے خواب معلوم ہو گیا. اب لڑائی ہوئی تو اس لڑائی میں حضرت علی نے وار کیا اور پورا پہلوان ختم ہو گیا. معلوم یہ ہوا کہ صحابہ سے جو چیزیں ہم کو علماً اور عملاً منتقل ہوئی ہیں وہ دل کی صفائی. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی, کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے دل کو صاف کیا اور دل صاف کر کے آیا. وذکر اسم ربہ, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہی تکبیر مراد ہے عید الفطر کی اس آیت میں. فصلی, پھر نماز عید پڑھی, یہی عید کی نماز مراد ہے. اب ہم اور آپ آج طے کر لیں کہ دل کو صاف کرنا ہے. تمام مسلمانوں سے, تمام بھائیوں سے, بڑا ہو چھوٹا ہو, کوئی بھی دشمنی ہو, دشمنی لے کر جانے کا مطلب ہے دل کو گندا لے کر کے جانا. اور یہ طے کر لے دل صاف کیسے ہوتا ہے, شکر سے صاف ہوتا ہے. اپنے پاس جو نعمتیں ہیں, ہاتھ ہے, پیر ہے, آنکھ ہے, ناک ہے, کان ہے, بال بچے ہیں, اللہ نے جائیداد دی ہے, پڑوس دیا ہے, سب مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. سانس آتی ہے جاتی ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, بیماری ہے تو دوا ہے, کنٹرول ہے. یہ سب نعمتیں ہیں, نعمتیں اللہ نے دی ہیں. اس سے شکر ہوگا اور شکر سے دل صاف ہوگا. اور اوپر سے کلمات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں, درود شریف کثرت سے پڑھیں, اور قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. اس کو چلتے پھرتے 1000 مرتبہ, لاکھ مرتبہ پڑھ جاتے. زندگی بہت کم ہے. آج جو بوڑھے ہیں پہلے جوان تھے, آج جو جوان ہے پہلے بچے تھے, آج جو بچہ ہے کل کا نوجوان ہے, اور آج جو نوجوان ہے کل کا بوڑھا ہے. خدا کا یہی نظام ہے, سب کو جانا ہے. یہ نہ سمجھے, حضور نے فرمایا کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو, اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو, اور اے بوڑھے اس دنیا کی زندگی کو آخرت سے پہلے غنیمت سمجھو. اے صحت مند ہو, بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھ لو اور اپنے دل کو صاف کر لو. جانا وہی ہے, وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, جس کی طرف سارے امور وہی لوٹیں گے, سارے انسانوں کو وہی جانا ہے. دل صاف کریں گے خوشی ملے گی, دل صاف کریں گے طاقت ملے گی. یہ ان کی ساری سازشیں دل پہ چھپ جائیں گی. میرا دل کہتا ہے کہ یہ لوگ ہماری مسجدوں کے خلاف ہوں گے, میرا دل کہتا ہے کہ یہ احکام کے خلاف ہوں گے, میرا دل کہتا ہے کہ
یہ آج نہیں کل جو ہے ہمارے خلاف ہوں گے تو ہمارا دل صاف ہی نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں میرا دل کہتا ہے یہ آ رہا مجھے مارے گا، میرا دل کہتا ہے یہ آ رہا، گندگی سے گندی فکریں پیدا ہوں گی اور صفائی سے صاف فکریں پیدا ہوں گی۔ تو آج میں آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اور خود کو یہ پیغام عید الفطر کے نام سے دیتا ہوں کہ ایمان کو پکا کرنے طے کرنے، ارتداد سے مسلمانوں کو بچوں کو بچا لیں اور دل کو صاف کر لیں، دشمنی کو ختم کر لیں۔ اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر کہا جائے گا۔ ہم سب چھوٹے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد جا کر کے لڑائی کر رہے ہیں، میں بڑا تم کیسے بڑے، تواضع کرے، ہر ایک کو برابر سمجھے، اپنے کو چھوٹا سمجھے اور دل کو صاف کر کے نفرتوں کو مٹا دے، دل کو آئینہ بنا دے۔ حالات ہمارے بھی دل پہ چھپیں گے، ہم بھی ایمان والے ہیں۔ المومن من عاد المومن، مومن کا آئینہ ہے۔ اس طریقے سے تسبیحات اور ذکر کا اہتمام کر لے، موبائل کو کم سے کم ضرورت میں استعمال کرے۔ انشاءاللہ آج بھی وہ حالات پیدا ہو سکتے ہیں جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تمہیں، وہی چراغ جلا ہو روشنی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نماز پڑھیں گے پہلے، پھر خطبہ ہوگا اور دعا ہوگی۔ یہاں پہ ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ نماز کے بعد بھی دعا ہو سکتی ہے اور خطبے کے بعد بھی دعا ہو سکتی ہے۔ نماز کے بعد کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ فوراً ہی بعد اور چیزیں تھوڑا ذکر کیا، خطبہ ذکر ہوتا ہے تو وہ بھی بعد ہی رہتا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں کوئی مباحثہ نہ کرے، بحث نہ کرے کہ فلاں جگہ فوراً عید کے بعد نماز ہوتی دعا ہوتی ہے، یہاں کیا ہے خطبے کے بعد ہو رہی ہے۔ دونوں جائز ہے اور دونوں طرح کر سکتے ہیں۔ اور جو ہے معانقہ وغیرہ جو ہے اسپیشل طریقے پر جو ہے نماز کا حصہ نہیں ہے لیکن محبت کا حصہ ہے، ایک محبت کا اثر ہے، ملنا چاہے ملتے رہے، لیکن یہ سوچیں کہ عید کے دن کا کوئی وہ ہے، عید کے دن کا نہیں ہے۔ عید کا دن آیا ہے دلوں کی نفرت کو دور کرنے کے لیے، دلوں کی نفرت کو دور کرے، مسافہ ملائیں۔ دو آدمی مسافہ ملاتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور ہم دشمن ہیں تو ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں تو 3 دن کے بعد اگر دشمنی ہماری جاری رہی تو کہتے ہیں کہ وہ جہنمی ہے، سیدھے جہنم میں جائے گا، جہنم میں اپنی دشمنی کو جیسے جلنا پڑے گا۔ لہذا ان سب چیزوں کو صاف ستھرا کر کے اور ایک دوسرے سے مل ملا کر محبت کو دور کر کے، محبت کو لا کر کے، نفرت کو دور کر کے ہم عید کا دن منائیں۔ اور اتنی باتیں جو کہلوا لی اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے، اللہ مجھے بھی آپ سب کو بھی پوری امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔